أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہود و نصارہ کے حالات ذکر ہوئے، ان سے دوستی گہرے تعلق سے منع کیا گیا. وجہ ذکر ہوئی کہ وہ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں واضح کیا، دوسروں کا مذاق اڑانے والے خود اپنی حالت تو دیکھیں، یہ خود قابل مذاق ہیں، اس لائق ہیں کہ ان کا مذاق بنایا جائے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. یہودیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر اعتراف کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا، حالانکہ قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جیسے وہ کفر کی حالت میں آپ کے پاس پہنچے تھے ایسے ہی کفر کی حالت میں واپس ہو گئے. ان کا ایمان کا اظہار جھوٹ. کفار کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے. حالت ان کی یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے آتے ہوئے کافر ایسے ہی جاتے ہوئے بھی کافر. آپ کی صحبت سے کچھ فیض نہیں پاتے، کوئی بات ان کے اندر نہیں اترتی، کان سنتے ہیں دل میں بات بیٹھتی نہیں. یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ جب بندہ سنتا رہے اور سننے پر ہی اکتفا کرتا رہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، دل میں نہ بیٹھے، عمل میں نہ آئے. کاش ہم بھی سوچیں. ہماری اکثریت بھی اکثر احکامات میں یہی معاملہ رکھتی ہے کہ ہم سن رہے اور سننے کے ثواب پر اکتفا کر رہے، سمجھیں گے کب اور عمل میں چیزیں کب آئیں گی. فرمایا یہ منافقین اپنے تئیں اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس آ کر ایمان کا اظہار کریں، مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں، واپس جا کر کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ان کا کفر اور ان کی منافقت ظاہر نہیں، اللہ کو بھی یہ ایسے ہی دھوکہ دے رہے. بھلا یہ کہاں ممکن ہے؟ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں. جو بھی چھپاتے اللہ اسے جانتے ہیں. اللہ کے سامنے سب کچھ ہے، ظاہر بھی عیاں، چھپا بھی عیاں. اللہ جب چاہیں گے لوگوں کے درمیان ظاہر کر دیں گے اور ایسے منافقین کو رسوا کر دیں گے. اب بتائیے
کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا خیال یا کاوش یہ سمجھنا کہ جیسے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے جھوٹا ایمان ظاہر کر کے اللہ کو بھی دے رہے، یہ سوچ ہی قابل مذاق ہے۔ انہوں نے رب کی ذات کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے رب کی ذات کو سمجھا ہی نہیں۔ رب تعالی کی ذات کو سمجھتے تو یہ جرت نہ کرتے۔ فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حالات ان کے دیکھیں، ان کی اکثریت گناہوں نافرمانیوں کی طرف لپکتی ہے، حرام خوری ان کی عادت ہے، جھوٹ یہ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سرکشی ان کا مزاج ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برے اعمال کرتے ہیں، اور کمال کیا کہ اوپر سے جنت کا دعویٰ، اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب، اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اب بتائیے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے یا ذہن رکھنے والے خود قابل مذاق ہیں یا نہیں؟ یہ اذان کا مذاق بناتے، ایمان والوں کا مذاق بناتے، دین والوں کا مذاق اڑاتے، ان کی تو حالت خود قابل مذاق ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا کہاں ممکن ہے؟ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔